ناظرین، بے شک انسانی جسم قدرت کی شاہکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک ایک عضو اس مہارت سے خودکار نظام کے تحت کام کرتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں کئی نظام بیک وقت کام کرتے ہیں، جن میں سے ایک اہم نظام ہضم ہے۔ کھانا کھانے سے لے کر اس کے ہضم ہونے تک کے تمام عمل کو عمل انہضام کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اپنے جسم میں ہونے والے نظام ہضم اور عمل انہضام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارا نظام ہضم کئی پیچیدہ اعضاء اور غدودوں سے مل کر بنا ہے، جو کھانا کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جسم اسے باریک ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اسے ہضم کرنے میں آسانی ہو اور فاضل مادوں کا اخراج بھی جلد کیا جا سکے۔ منہ سے لے کر اخراج تک ہمارے نظام ہضم کے زیادہ تر اعضاء ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں، جن میں کھانا سفر کرتے ہوئے عمل انہضام کے مختلف ادوار طے کرتا ہے۔ ہمارے منہ سے لے کر اخراج تک ایک لمبی بل کھاتی ہوئی ٹیوب ہمارے کھانے کو مختلف طرح کے عمل سے گزارتی ہے، جس کے دوران ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور فاضل مادے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ چند اور اعضاء بھی ہمارے نظام ہضم کا حصہ ہیں، جو عمل انہضام کے دوران مختلف طرح کے کیمیائی مادوں کا اخراج کر کے ہمارے نظام ہضم کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس عمل کو مزید آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا نظام انہضام منہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے اسے منہ میں چبا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں ہمارے منہ میں پائے جانے والے تھوک کے گلینڈز مدد کرتے ہیں۔ تھوک میں شامل اجزاء ہمارے کھانے کو چبانے میں مدد دیتے ہیں اور ہمارا کھانا پہلے سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر مزید عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا منہ میں چبائے جانے کے بعد جس نالی میں داخل ہوتا ہے، اسے ایسوفیگس کہا جاتا ہے۔ ایسوفیگس ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے جس کی اندرونی دیوار میں پٹھوں کی یکساں حرارت کھانے کو نیچے معدے تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسوفیگس کے بعد پھر معدے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا معدہ ایک نسبتاً بڑا تھیلی کی طرح کا ایک عضو ہوتا ہے۔ جیسے ہی کھانا معدے میں پہنچتا ہے، معدہ مختلف تیزابی مادے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں سب سے تیز تیزابی مادے کو گیسٹرک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تیزابی مادے خوراک کو مزید چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ معدے کے اندر تیزاب ملی خوراک کو ہم چائم کہتے ہیں۔ معدے میں کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد کھانا چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت میں نظام ہضم کے دوسرے اعضاء سے بھی مختلف انزائمز، جنہیں خامرے کہا جاتا ہے، وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان اعضاء میں لبلبہ اور پتا شامل ہیں۔ یہ خامرے چھوٹی آنت کی اندرونی دیوار سے نکل کر خوراک میں جذب ہو جاتے ہیں اور کھانے کو مزید باریک ذرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے بعد کھانا بڑی آنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت میں ہضم کے عمل کے دوران کھانے میں سے پانی اور سوڈیم کی طرح کا ایک کیمیکل، جسے الیکٹرولائٹ کہتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑی آنت کے پہلے حصے کو سیکم کہتے ہیں، جو کہ اپینڈکس سے جڑا ہوتا ہے۔ بڑی آنت میں مختلف طرح کے بیکٹیریا خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا بڑی آنت میں ایک نالی میں سے زگ زیگ طریقے سے گزرتا ہوا نالی کے آخر تک جا پہنچتا ہے۔ عمل کے آخری حصے میں پورے عمل کے بعد بچ جانے والا سخت فاضل مادہ ریکٹم نامی حصے میں تب تک کے لیے جمع ہو جاتا ہے جب تک اخراج کے راستے، جسے اینس کہا جاتا ہے، کے ذریعے جسم سے باہر نہیں نکل جاتا۔